اور یہ کنٹری مسلمانوں کے لیے سیف کنٹری بنا تھا. یہ کون سے مسلمان کی بات کرتے ہیں؟ پتہ نہیں پاکستان کا نام ایسے اسلام کے نام پہ چل رہا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیوں اس طرح کرتے؟ اور ان کی پولیس جتنا بھی پیسہ افغانوں کے پاس ہوتا ہے ان کی جیبوں سے نکال کے لے لیتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا یہ ہو رہا ہے. دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جی ہم ٹیررسٹ کے خلاف ہیں تو ہم یہ ٹیررسٹ کو بھگا رہے ہیں پاکستان سے. حالانکہ ٹیررسٹ تو وہ خود ہیں. حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں دنیا کو پتہ ہے یا دنیا آنکھیں بند کرتے ہیں اس حقیقت کو. ٹی ٹی پی ہو، طالبان ہو، یہ سارے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی ہی پالیسی وہاں پہ آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ جب دنیا کو کوئی اور نام دکھاتے ہیں یا کوئی اور ان کی تصویر بتاتے ہیں یہ تو پاکستان کا گیم ہے، پلے گیم کرتا ہے. تو میرے پاکستان سے یہ سوال ہے جو افغان مہاجر جو ایس آئی وی کیس ہے نا یا P1 P2 کیس میں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں، جو اسلام آباد کے ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، جو افغان جن کے پاس پیسہ ہے نا ان کو کیوں نہیں نکالتے؟ ان کو کیوں یہاں پہ رکھا ہوا ہے ہوٹلوں میں؟ جب ہمارے افغان بزنس مین جب افغانستان 9/11 کے بعد وہ دوبارہ افغانستان جانا چاہتے تھے، پاکستان نے ان کو آفر کیا کہ ہم آپ کو اپنا پاکستانی سٹیزن شپ دیں گے، آپ لوگ یہاں سے مت جائیں. ایسے تو بہت چیختا ہے پاکستان کہ وہاں پہ تشدد ہو رہی ہے، کشمیر کی، فلسطین کی. اپنے کنٹری میں جو تشدد ہوئی وہ کسی نے نہیں دیکھی. انڈیا میں اگر روہنگیاز کو باہر نکالنے کی بات کی جائے، بنگلہ دیشیوں کو باہر نکالنے کی بات کی جائے، سب سے پہلے پاکستان کے وہ جرنلسٹ چیختے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہیں. ابھی کوئی نہیں چیخ رہا. جتنے عرصے سے افغان مہاجر پاکستان میں رہ رہے تھے اس کے لیے پاکستان کو پیسہ ملتا تھا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے، یورپین یونین کی طرف سے، اور کیا کہتے ہیں یونیسیا کی طرف سے پیسہ ملتا تھا ان کو رکھنے کے لیے نمسکار. پاکستان کی حالت یہ کہ ایک کنٹری جو بنایا گیا تھا مسلمانوں کو سیف یعنی کہ سرکشت جگہ دینے کے لیے، اسی کنٹری نے، اسی دیش نے مسلمانوں کو اپنے دیش سے باہر کر دیا. افغانیوں کو کیوں کیا؟ اس پر بہت سارے بہانے ہیں پاکستان کی سرکار کے پاس، لیکن یہ بتانا مشکل ہوا پاکستان کے لیے کہ مسلمان کو کیوں نہیں. کیا ہندو تھے وہ؟ اب ویسے بھی ہندوؤں کی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں، سکھوں کی کیا پوزیشن ہے پاکستان میں، سب کو پتا ہے. لیکن یہ مسلمان تھے جن کو باہر نکال دیا. ایک ہیومینیٹیرین کرائسس پیدا ہو رہی ہے افغانستان میں، جہاں پر یہ قریب 2 لاکھ کے آس پاس لوگ پہنچ گئے ہیں بے گھر، جنہوں نے اپنے گھر پاکستان میں بنا لیے تھے ان کو نکال دیا گیا ہے. اب یہ بے گھر ہیں، ٹھنڈ کا موسم سامنے ہے، ٹینٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور اب وہ کیسے رہیں گے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خالدہ نوابی جی ہیں جو کہ افغانی ہیں اور ابھی امریکہ میں رہ رہی ہیں اور اپنے افغان لوگوں کے لیے وہاں سے ایڈوکیسی کرتی ہیں. خود لائر بھی ہیں اور پروفیشنلی ایک 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 جیسے بولتے ہیں ایڈوکیٹ ہیں یا بولیے ورکر ہیں، سوشل ورکر ہیں افغانستان کے لیے اور افغانستان کے لوگوں کے لیے. میم بہت بہت سواگت آپ کا ہمارے شو میں. میم اس سمے جو کرائسس ہے ہیومینیٹیرین کرائسس، اس کرائسس کو پیدا کیا ہے، سٹارٹ کیا ہے یا ٹریگر کیا ہے پاکستان نے. واٹ از دا پوزیشن؟ کیا پوزیشن ہے افغانستان میں ان لوگوں کی، اور پاکستان کتنا ذمہ دار ہے یہ انکالڈ فار کرائسس جو آئی ہے اس کے لیے؟ پہلے تو شکریہ، نمستے، دعوت کرنے کا پروگرام میں آنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ میں بتانا چاہوں گی کہ افغانستان یا جو افغان مہاجر بہت عرصے سے وہاں پہ رہ رہے تھے یا اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے تھے، تو اتنا آسان کام ان کے لیے نہیں تھا، کیونکہ پاکستان کے حکومت کے رہنا بہت مشکل بات ہے. وہ مہاجر ہیں اور ان کو کوئی پیریورٹیز یا ان کو کوئی کیا کہتے ہیں امتیازات نہیں دیے گئے، جس میں آپ مثال کے طور پہ ان کو کوئی فری اسکول نہیں تھا، فری کلینک نہیں تھا، کوئی اس طرح کے فائدے ان کو نہیں تھے ایز اے مہاجر، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس آئیڈینٹیٹی تھی. جو سب سے سستا کام تھا، جو سب سے کیا کہتے ہیں چیپ کام ہوتا ہے، وہ وہی مہاجر بیچارے کرتے ہیں. اس کے علاوہ تشدد اور گرفتاری ان کے لیے عادی ہے پاکستان کی گورنمنٹ، جو ان بیچاروں کو ہمیشہ اذیت کر رہی تھی. لیکن زندگی میں آپ کو پتہ ہے مشکلات کی وجہ سے آپ کو رہنا پڑتا ہے کسی جگہ پہ. تو پاکستان میرے خیال سے جہاں تک مجھے ہے کہ
पाकिस्तान की अपनी इक़्तिसादी हालत बहुत ख़राब है, फाइनेंशियली इकोनॉमिकली बहुत उनके डाउन है। तो जितने अरसे से अफगान महाजिर पाकिस्तान में रह रहे थे उसके लिए पाकिस्तान को पैसा मिलता था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और क्या कहते हैं यूनिसिया की तरफ से पैसा मिलता था इनको रखने के लिए, लाइक टू लिव देम देयर, या उनको जगह देने के लिए। जहाँ तक अब मुझे कुछ मेरे अंदाजे के मुताबिक, या जो मेरा नज़रिया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये जो बेनिफिट्स थे या जो फ़ायदे थे जो वो पाकिस्तान को मिल रहा था, मेरे ख्याल से कि उन्होंने वो फंड और वो जो पैसा था वो कम किया है, या आखिरी तौर पे ख़त्म के करीब है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसा नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान ने कभी भी अफगानों को मुफ्त अपने मुल्क में जगह नहीं दी है, हमेशा उसके लिए दुनिया से पैसा मांगा है, और दुनिया ने उसके हाथ खोल के उनको पैसा दिया इसके लिए। जो अफगानिस्तान को उस फंड से तकरीबन 5% भी अफगानों तक नहीं पहुंचा जाता है। तो एक तो ये वजह है कि पाकिस्तान आप या तो अटेंशन चाहती है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी से उसको पैसा मिले कि अफगानों को ना निकाले वहां से, उनका एक क्या कहते हैं डिप्लोमेसी है। दूसरा डिप्लोमेसी ये है क्योंकि पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया जाता है कि टेररिस्ट को जगह देते हैं, टेररिस्ट को पालते हैं, तो ये दुनिया पाकिस्तान करना चाहती है हाँ जी ये सारे जो अफगान महाजिर थे, ये सारे टेररिस्ट थे, तो हमने इनको मुल्क से बाहर निकालने का प्लान बना लिया, लेकिन हकीकत नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट के जो मेन लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो सारे पाकिस्तान के महफूज में जगह हैं, दे आर प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ISI। तो ये दुनिया को बताना चाहते हैं कि हाँ जी, जैसे उन्होंने पहले भी मीडिया में बताया, सारी दुनिया को बताया कि सारे अफगान थे जो महाजिर थे, जो टेररिस्ट बन गए, और अभी तालिबान के नाम पे उनको अफगानिस्तान में जगह दी है, अफगानिस्तान को कब्जा कर लिया। तो ये दुनिया को दिखाना चाहती है कि हाँ जी ये तो हम इनको निकाल रहे हैं, तो हम टेररिस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। एक तो इनकी दूसरा रुख ये है, तो दूसरा तस्वीर ये है दुनिया को दिखाने के लिए। तीसरा वजह ये है कि अफगान महाजिर जो ज्यादातर वहाँ पे रह रहे हैं, जो सबसे गरीब तबका है ना, जिनसे ज्यादा उनको फायदा नहीं मिलता, वो कोशिश कर रहे हैं उनको वहां से निकालें, और उनको निकाल रहे हैं। और जिस एरिया में उनके घर वो जो बनाए थे ना, मिट्टी के घर जो बनाए थे, उनको वो चाहते हैं वहाँ पे प्लानिंग हो जाए। प्लानिंग का मतलब ये है कि वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोकेशन को जहाँ पे उनके घर उन्होंने तबाह किए ना, उन पे ट्रैक्टर्स वगैरह चलाए। तो उस लोकेशन को वो चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनको वहाँ से भगाना चाहते हैं। ये भी वजह है कि वो अफगानों महाजिर को वहाँ से निकाल रहे हैं। तो मेरे पाकिस्तान से ये सवाल है, जो अफगान महाजिर जो SIV केस है ना, या P1 P2 केस में जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो इस्लामाबाद के होटल भरे हुए हैं, जो अफगान जिनके पास पैसा है ना, उनको क्यों नहीं निकालते? उनको क्यों यहाँ पे रखा हुआ है होटलों में? क्यों उनका काम आप अमेरिकन एम्बेसी इस्लामाबाद से करवा रहे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में अफगान वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि उनके पास पैसा है, और वो पैसा जो बाहर से आता है इन लोगों के उनको यूज करते हैं, तो उसका फायदा है क्योंकि उन लोगों को क्यों वहां से नहीं निकालते। तो ये तो पाकिस्तान की हमेशा डिप्लोमेसी रही है कि जहाँ पे उनका जोर आए तो उनको पुश करना, और अफगान महाजिर बेचारे क्या करें, तो वही उनका एक टूल है जिसको पाकिस्तान पुश करना चाहती है, तो ये उनको पुश कर रही हैं, और दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जी हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं, तो हम ये टेररिस्ट को भगा रहे हैं पाकिस्तान से। हालांकि टेररिस्ट तो वो खुद हैं, लेकिन ये हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं अफगानी महाजिर को एज अ टेररिस्ट। राइट ये तो आपने पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब कर दिया, पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान को जब तक पैसा मिल रहा था तब तक इन अफगानियों को रखा, और अब इन्हें निकाला जा रहा है क्योंकि पैसा मिलना बंद हो गया। ये कंट्री जो कि बिना पैसे के कुछ नहीं करता, इन्होंने ओसामा बिन लादेन बेचा, इन्होंने आयमन अल जवाहिरी बेचा, इन्होंने वो सारे आतंकवादी बेचे जो इन्होंने पाले थे, और अब अफगान के साथ भी ये गेम खेल रहे हैं, अफगानिस्तान के साथ भी ये गेम खेल रहे हैं। अफगानिस्तान में पहले तालिबान को काबिज किया, अब उसी तालिबान को गाली देते हैं, उसी तालिबान को ब्लेम करते हैं कि हमारे पास आतंकवाद भिजवाते हैं, तो जिन्होंने चेंज को करवाया था, ये बताना इनके लिए जरूरी नहीं है। इससे चिड़े हुए हैं कि अफगान टॉक्स में इनको कहीं बुलाया नहीं जाता। दूसरी चीज,
افغانستان کے لیے یا افغان ریفیوجیز کے لیے اب پیسہ نہیں مل رہا تھا تو اب ان کو واپس بھیج دیا. کس طریقے کی ہیومینیٹیرین کرائسس دکھ رہی ہے یا ہونے جا رہی ہے اکراس دا بارڈر, اکراس دا ڈیورنٹ لائن, یعنی کہ افغانستان میں؟ جہاں سے میری معلومات ہے, کیونکہ میرے پاکستان میں ہے ریسورسز جو مجھے انفارمیشن ملتی ہے, کہ علاوہ ازیں کہ ان لوگوں نے جو مہاجر کو زبردستی نکال رہے ہیں, ان کو اجازت نہیں ہے کہ جو ان کی پرسنل پراپرٹی ہے اور پیسہ ہے وہ 50,000 پاکستانی روپی سے زیادہ افغانستان نہیں لے کے جا سکتے. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کا سرمایہ ہے ان کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ پیسہ اپنے ساتھ دوبارہ اپنے ملک لے کے جائیں. تو کرائسس تو زیادہ ہے, کیونکہ یہ لوگ اگر افغانستان بھی چلے جائیں, ابھی آپ کو پتہ ہے سردی کا موسم ہے, ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس مکان نہیں ہے, اور افغانستان کے پاس اتنا ریسورسز نہیں ہے کہ ان کو کسی جگہ وہ سیٹل کر سکے, جیسے یورپ میں اور امریکہ میں چرچز میں لوگوں کو لے کے جاتے ہیں, کچھ عرصے وہاں پہ رہتے ہیں, یا کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جو ان لوگوں کو ویلکم کر سکے اور ان کو جگہ دے سکے. تو کرائسس خوراک سے لے کے تو گھر اور لباس اور کیا کہتے ہیں کوئی سرپناہ, ساری چیزوں کا کرائسس افغانستان کے سر پہ ہے. اور افغانستان کے پاس تو ویسا بھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ٹیرورسٹ حکومت طالبان کی جو ہے, تو اس کے پاس تو ہیومینیٹیرین ریسورسز کا چانسز بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ ریسورسز دیا جائے. تو پاکستانی تو یہ حربہ استعمال کرنا چاہتا ہے. کیوں پاکستان ان لوگوں کو نہیں روکتا جو افغانستان کے اندر داخل ہوتے ہیں؟ پاکستان کا ویزا $600 $300 تک بھی پہنچ گیا ہے کہ وہ پاکستان کا ویزا لے لے, اور اس میں پاکستان اس سے بہت فائدہ کما رہا ہے. سارے ایس آئی وی کیسز ہیں, اسپیشل امیگرنٹ ویزا کیس ہے, P1 P2 جو امریکہ کے بعد آئے ہیں پاکستان میں, ہر کسی نے تقریباً انہوں نے $600 تک بھی پاکستان کا ویزا انہوں نے بھیجا ہے. امیجن ویزا فار پاکستان فار $600. اور ایئر لائن جو پاکستان PIA کے فلائٹس جو کابل اور اسلام آباد میں ہے, وہ تو میری اپنی کزن نے اس کا انٹرویو تھا سوئس ایمبیسی میں, اس نے $600 صرف ویزا لیا 20 days کا, اور I think $1,200 was just only the ticket return back and forth for a week. تو جب پاکستان کو پیسہ چاہیے تو وہ پیسہ کو ان کا پتہ ہے کہ کون سے طریقے سے لینا چاہتے ہیں. جب پیسہ اور فائدہ نہ ملے تو ان کو نکال لیتے ہیں. تو آپ افغانوں کی بیچاروں کی حالت یہی ہے کہ اس طرف بھی چلے جائیں تو کچھ نہیں, اور اس طرف انہوں نے زبردستی کیا. ویسے بھی ان کا ظلم زیادہ چل رہا تھا. یہ لوگ انٹرنیشنل قوانین کے مطابق آپ کسی کو بھی گھر سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں. یہ لوگ اندھیری رات کو جاتے ہیں اور افغانوں کو ان کے مکانوں سے نکالتے ہیں, ان کو لے جاتے ہیں, کیونکہ انہوں نے کوئی جرم تو نہیں کیا, لیکن اس ملک میں غیر قانونی طور پہ رہ رہے ہیں یا کیا, تو ان کو امریکہ ہے تو اس طرح کام نہیں کرتا جس طرح پاکستان کرتا ہے, کہ ان مہاجر کو سے ان کے مردوں کو اٹھا لیتے ہیں, اور ان کی پولیس جتنا بھی پیسہ افغانوں کے پاس ہوتا ہے ان کی جیبوں سے نکال کے لے لیتے ہیں. آپ کو یقین نہیں آتا یہ ہو رہا ہے. آپ کو پکڑ لیتے ہیں روز سے, آپ کے پاس ID نہیں ہے, اچھا آپ مہاجر ہو, جتنا پیسہ ہوتے ہیں سارے پولیس وہ پیسہ ہڑپ جاتے ہیں. جب تک آگے اس کو تانے لے جاتے ہیں, پھر اس کو وہاں سے نکلوانا اور پیسے. یہ تو ہمارے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہوا ہے جو میڈیکل کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان گئے تھے نا, میڈیکل تو ایسا کام کرتے ہیں پاکستانی ہر افغان کے ساتھ, پکڑ کے پیسہ دے کے, پیسہ ہو پھر اس کو چھوڑ دے, ورنہ پیسہ مطلب افغان لوگوں کے ساتھ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے بھی گئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایٹروسٹی ہو رہی تھی اور ایکسٹورشن ہو رہا تھا پاکستان میں. جی میرا اپنا کزن, آپ یقین نہیں کرتے, وہ 5 دن تک ہاسپٹل میں بغیر نہائے, بغیر لباس چینج کیے باہر نہیں نکلا ہسپتال سے ہوٹل تک, کیونکہ اگر وہ جاتا اس کو راستے میں پکڑ لیتے وہ اٹھا کے لے جاتے. آپ کو یقین نہیں آتا. اور یہ کنٹری مسلمانوں کے لیے سیف کنٹری بنا تھا. یہ کون سے مسلمان کی بات کرتے ہیں؟ پتہ نہیں, پاکستان کا نام ایسے اسلام کے نام پہ چل رہا ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیوں اس طرح کرتے؟ اگر امریکہ میں مہاجر آتے ہیں تو امریکہ یورپ میں تو ان کو بینیفٹس ملتے ہیں. ان کو کون سی بینیفٹس آپ نے دیے ہیں, کون سے فائدے دیے؟ وہ بیچارے خود کام کرتے, خود اپنی روزی کما لیتے ہیں. تم نے اس کو تو کوئی پیسہ نہیں دیا ہے, لیکن ان بیچاروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے اور ان کو ملک سے دربدر کرتے ہیں. تو پاکستان
اسلام کا صرف نام ہے, وہ اصلیت میں مسلمان کہاں ہے؟ اگر پاکستان کو اتنی ہمت ہے تو جا کے نہ اسرائیل اور فلسطین میں جا کے وہاں پہ جا کے ان کے سائڈ لے لینا, وہ بھی تو مسلمان ہے نا, وہاں پہ کیوں نہیں جاتے؟ یہ تو صرف بہانہ ہے ہمارا افغانستان کو مسلمان نام بھائی کے نام پہ مارنے اور کیا کہتے لوٹ مال مارنے سب کچھ کر رہے ہیں. لائک دے آر ڈوئنگ ایوری تھنگ اگینسٹ آپ. سچویشن یہ ہے کہ جو لوگ اپنا علاج کرانے افغانستان سے پاکستان آتے تھے ان کے ساتھ بھی مس بیہیویئر ہوتا تھا, ان کو بھی اٹھا کے لے جاتے تھے. یہ سچویشن تھی, اور اس کے بعد احسان یہ کہ ہم نے تمہارے لوگوں کو شرم دی ہوئی ہے, ان لوگوں کو ریفیوج دیا ہوا ہے. یہ جو لوگوں کو اب باہر نکالا ہے, ان لوگوں کی ساری پراپرٹی جو تھی وہ پیسہ لے جا نہیں سکتے, تو اس کا ہوا کیا؟ اس پہ سب پہ قبضہ کر لیا گیا پاکستانیوں نے. تو ظاہری بات ہے جب آپ 50,000 روپے سے زیادہ نہیں بیچ سکتے, اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے ہیں, تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ کو چھوڑنا پڑے گا, یا تو پھر آپ کو سستے داموں وہاں پہ بیچنا پڑے گا جو بھی ہوگا. یو نو what I mean. اور یہ پتہ نہیں کہ وہ پیسہ کیسا لے جائیں گے. یہ ایک اور کیا کہتے ہیں, ایک اور مشکل ہے ان لوگوں بیچاروں کے لیے. رائٹ, 50,000 سے زیادہ لے جا نہیں سکتے. اپنا مکان 1 کروڑ کا ہے تو اس کے باقی 99,50,000 کہاں چھوڑے, یہ بات بھی نہیں بتایا گیا. اکاؤنٹ میں ڈالے, کیا کرے, ان کے پاس اکاؤنٹ کا اجازت نہیں ہے. پاکستان میں ہمارے مہاجر جو ہے نا, نہ اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, نہ کسی سرکاری حکومت میں پڑھائی کر سکتے ہیں, نہ کوئی آفیشل جاب کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے وہاں پہ. جیسے یورپ اور امریکہ میں مہاجر آتے ہیں تو ان کے ساتھ سارے بینیفٹ ہیں. جب میں وہاں پہ تھی تو بہت سالوں کی بات ہے, انہوں نے بینک سے مجھے فون آیا کہ تم مہاجر ہو. میں اسٹوڈنٹ تھی اور اسکالرشپ ملا تھا, اس اسکالرشپ کے پیسے میرے اکاؤنٹ میں آتے تھے. انہوں نے مجھے بلایا کہ آؤ تم اپنا اکاؤنٹ کلوز کرو, کیونکہ ہم کسی مہاجر کو بھی پرمیشن نہیں دیتے کہ وہ اکاؤنٹ کھولے. یہ بھی 2008-9 کی بات ہے. اس وقت انہوں نے میرا اکاؤنٹ مجھے فون کر کے کلوز کروائے زبردستی, اور پھر میرے اسکالرشپ کے پیسے وہ مجھے چیک دیتے تھے اور میں اس کو ڈرا کرتی. اوکے, چیک دیتے تھے, اسے ڈرا کرتے تھے, تو وہ مطلب کیش میں ہوتا تھا. تو مہاجر اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے, یعنی کہ افغان لوگ اکاؤنٹ بھی نہیں کھول سکتے, اور وہ اپنا جو وہاں پہ محنت کر کے جو بلیک کی اکانومی, مطلب ٹوٹل بلیک کی بزنس ہوتے, جو بھی بزنس وہ کر رہے تھے, اس سے جو مکان خریدا یا بنایا وہ وہیں چھوڑ کے آپ کسی پاکستانی کو دے کر کے چلے جائیے. یہ تو پارٹیشن آف انڈیا پاکستان بالکل اس کی جیسی سچویشن ہو گئی کہ آپ سب کچھ چھوڑیے اور نکل جائیے. 1947 والی سچویشن کر دی گئی ہے. جی ہاں, جیسے وہاں سے ہندوؤں کو نکالا گیا تھا وہ سچویشن ہو گئی. رائٹ, تو جو وہاں سے کتنے قریب 2 لاکھ کے آس پاس افغان لوگ گئے, سب کے سب ابھی ان کو رکھا کہا جا سکتا ہے. کیا افغانستان گورنمنٹ کے پاس کچھ ریسورسز ہیں ان کو رکھنے کے لیے؟ جہاں تک افغان گورنمنٹ کے پاس, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. شاید وہ تھوڑی ان کو ہیلپ کر سکے, وہ بھی UNHCR کے تھرو, جو پاسٹ میں انہوں نے بینیفٹس دیے تھے نا UNHCR کے طریقے سے. لائک جیسے ایک ٹینٹ ہو گیا, جو ضروری چیزیں آپ کو ہوتی ہیں نا, جو خیمہ ہو, لائک ایک آٹا کیا کہتے ہیں, ایک بوری کا آٹا ہو, چاول ہو, اور یہ چیزیں جو بس کچھ 1 ہفتے اور 2 ہفتے کے لیے شاید ان کو یہ دیا جائے, وہ بھی مشکل سے. تو ابھی تک کوئی ایسا پلاننگ نہیں کیا, اور نہ ہی UNHCR نے کوئی ایسے اناؤنسمنٹ کیا جس کے تھرو وہ بتا سکے ہم ان کو کیا مدد کریں گے. اور طالبان کے پاس ویسے بھی کہاں سے آیا پیسہ جو وہ اب باقی عوام کو نہیں سنبھال سکتے. 2 لوگ جو اوپر سے آئیں گے اس کو کہاں سنبھالیں گے یہ لوگ. رائٹ, اور انفیکٹ ایران بھی دھمکی دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے پاس سے نکال سکتے ہیں. ایران کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. پاکستان نے جو کام کیا ہے وہ ایک ہیومینٹی کے خلاف کام ہے. ویسے تو بہت چیختا ہے پاکستان کہ وہاں پہ تشدد ہو رہی ہے, کشمیر کی, فلسطین کی. اپنے کنٹری میں جو تشدد ہوئی وہ کسی نے نہیں دیکھی. انڈیا میں اگر روہنگیاز کو باہر نکالنے کی بات کی جائے, بنگلہ دیشیوں کو باہر نکالنے کی بات کی جائے, سب سے پہلے پاکستان کے وہ جرنلسٹ چیختے ہیں جو لاہور میں بیٹھے ہیں. ابھی کوئی نہیں چیخ رہا.
ابھی سب شانت بیٹھے ہیں, سب کو پتا ہے کہ یہ جائیں گے تو ان کے مکان پہ قبضہ کیا جائے گا, سب خوش ہیں کہ پیسہ آئے گا, سب لوٹ کا پیسہ, یہ لوٹ کا پیسہ ان سب کو چاہیے, پاکستان کے سارے جرنلسٹ کو چاہیے. کتنے جرنلسٹ نے خلاف بولا ہے, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. میم ایک چیز اور, کیا پاکستان کی گورنمنٹ کی طرف سے ان افغانیوں کو کوئی ہیلپ مل رہی تھی وہاں پاکستان میں, کوئی مطلب ریفیوجی اسٹیٹس ہے, پیسہ مل تو رہا تھا یو این سے, پیسہ مل رہا تھا ای یو سے, کیا وہ پیسہ افغان لوگوں کو دیا جا رہا تھا؟ نہیں, 1% بھی ان کو نہیں دیا جا رہا تھا, لائک 1% بھی افغانوں کو نہیں دیا جاتا تھا. پیسہ آتا ہے, پاکستان اس کو یوز کرتا ہے. پاکستان نے افغانوں کے نام پر 40 سال سے ہمارا پیسہ لوٹا ہے, 40 سال سے. میں آپ کو بتاتی ہوں, ایک ایز افغان ریفیوجی میں نے وہاں پہ عمر گزاری ہے, وہاں پڑھائی کی ہے. افغانوں کے نام پہ پیسہ آتا تھا, سب یہ ہڑپ جاتے تھے. کوئی بھی بینیفٹ آتا تھا, سب سے اچھی چیز وہ لے لیتے تھے, جو بچا کچا ہوتا ہے وہ 10% لوگوں تک بھی نہیں پہنچتا تھا. اور 40 سال سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہمارے افغانوں کا, اور ہمارا پیسہ, ہمارے پیسے سے ان کا ملک بنایا. آپ کو یقین نہیں آتا, میرے والدین اور ہمیں پتہ ہے کہ جو حیات آباد کا لوکیشن ہے, جو زیادہ تر افغانوں کے ساروں پیسوں سے بنا ہے, کارخانوں مارکیٹ جسے کہتے ہیں, وہ جو سارا افغانوں کے پیسوں سے بنا ہے, یہ سارے روڈ کنسٹرکشن, اب پاکستان نے اپنا سارا صوبہ سرحد اور صوبہ بلوچستان کو افغانوں کے پیسوں سے انہوں نے ابھی تک چلایا ہے. کہ جو سارا زیادہ پیسہ آتا تھا افغانوں کے نام پہ, وہ کہتے تھے کہ افغانوں کو مل رہا ہے, لیکن افغانوں کو نہیں ملتا تھا, کوئی بھی نہیں, 1% بھی افغانوں تک نہیں پہنچتا تھا, 1% بھی نہیں پہنچتا تھا. تب سے قریب 30 سال سے یا 20 سال سے تو پکا ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیسہ کھا رہے تھے. 1990s کا زمانہ تھا یہ, جب افغان ریفیوجیز آنے شروع ہوئے تھے, تب سے یہ پیسہ کھا رہے تھے. اور اب پیسہ کیونکہ ملنا بند ہو گیا تھا یا کم ہو گیا تھا تو نکالا گیا. میم اس کے ساتھ ساتھ کیا انہوں نے اور بھی کوئی اٹراسٹیز کی تھیں افغان لوگوں کے ساتھ؟ اٹراسٹیز کیا کہتے ہیں, اس سے زیادہ کیا ہوگا, جب ہمارے افغان بزنس مین جب افغانستان 9/11 کے بعد وہ دوبارہ افغانستان جانا چاہتے تھے, پاکستان نے ان کو آفر کیا کہ ہم آپ کو اپنا پاکستانی سٹیزن شپ دیں گے, آپ لوگ یہاں سے مت جائیں, کیونکہ ان کا پیسہ چاہتے تھے کہ وہ افغانی جو بزنس مین تھے, جو بڑے تاجر تھے, ان کو رکھنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ افغانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا. کیا سٹیزن شپ نہیں دی گئی کسی بھی افغان کو؟ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ پاکستانی سٹیزن شپ دینا شروع کیا کن لوگوں کو, کوئٹہ میں جو ہزارہ نیشن ہے نا, ہمارے ہزارہ قوم ہے, ان کو سٹیزن شپ دے رہی ہیں, کیونکہ ہزارہ لوگ زیادہ تر افغان کارپیٹنگ کرتے ہیں. یو نو دیٹ افغان کارپیٹنگ میکنگ, زیادہ تر ان کی جو 1989 سے لے کے 1979 سے لے کے جو افغان مہاجر وہاں پہ رہ رہے تھے, تو وہ قالین بنانا, ہمارا افغان کارپیٹ بہت مشہور ہے اور بہت ایکسپینسو ہے, تو ان لوگوں کو اب یہ پاکستانی سٹیزن شپ دینا چاہتی ہے, کیونکہ وہ ہمیشہ سے افغانی کارپیٹ کو دنیا کی مارکیٹ پہ پاکستان کے نام پہ بزنس کرتا ہے. جب آپ افغانی کارپیٹ دنیا میں, یورپ امریکہ میں دیکھیں, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے میڈ ان پاکستان, حالانکہ وہ افغانستان میڈ ان ہے. تو اب وہ ان لوگوں کو پاسپورٹ وہ پاکستانی سٹیزن شپ دے رہے ہیں کوئٹہ میں زیادہ تر افغانوں کو, کیونکہ وہ پروڈکٹ اور افغانی کارپیٹ کو اپنے نام پہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں اس کے بعد بھی. تو مطلب افغان بزنس مین جنہیں روکا گیا تھا کہ یہ بول کے کہ ہم آپ کو نیشنلٹی دے دیں گے, ان کو بھی دھوکہ دیا گیا جن کو نیشنلٹی نہیں دی گئی, اور اب ان کا سارا پیسہ چھین کے ان کو باہر نکالا جا رہا ہے. یس, یہ دھوکہ پاکستان کی گورنمنٹ آج سے نہیں پوری دنیا کے ساتھ پہلے دن سے کرتی رہی. زلمہ خلیلزاد جو کہ امریکہ کے ایمبیسڈر تھے افغانستان, انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کچھ ایسا مینشن کیا تھا کہ افغانوں کے ساتھ جو چیٹنگ پاکستان کر رہا ہے, ساتھ میں امریکہ کے ساتھ بھی کر رہا ہے. یہ دھوکہ دڑی آج سے نہیں ہو رہی, یہ عرصے سے ہو رہی ہے. پوری ورلڈ, یو این, یورپین یونین, سب کو, انڈیا تو پہلے دن سے ایکسپوز کر رہا تھا, لیکن سب اس پر آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے. سب نے چپی لگائی. کیوں لگائی؟ کیونکہ سب کے اپنے انٹرسٹ سے,
اور سب اپنے انٹرسٹ میں اندھے ہو گئے, دھرتراشٹر بن گئے. انہوں نے کبھی بھی ایسی چیز نہیں پوائنٹ آؤٹ کی یا پاکستان کو کہیں پہ بھی ٹارگٹ پہ نہیں لیا کہ یہ کام ہو کیوں رہا ہے. میم آپ سے فائنل کوشچن یہ کہ آج کی ڈیٹ میں جو صورتحال افغانستان کا ہے, چاہے وہ طالبان وہاں ہو, چاہے یہ افغان ریفیوجیز جا رہے ہوں, چاہے مدرسے جو کھلے ہیں وہاں سے ٹیرر آ رہا ہو, اس کے لیے پاکستان کتنا پرسنٹ ریسپانسبل ہے؟ پاکستان ہمارے ملک کا جو حالت ابھی ہے اس میں 100% پاکستان ہے. اگر 20% کوئی اور ملک ہے تو 80% پاکستان ہے, کیونکہ پاکستان نے یہ پلیٹ فارم دنیا کو بتایا ہے کہ ہم افغانستان کو کنٹرول کریں گے اور ہمارا کنٹرول ہمارے ہاتھ ہوگا, اور ہم افغانستان کو اسی طرح رکھیں گے طالبان کے تھرو. اور افغانستان کی جو یہ حالت ہے شاید کئی اور سال سے ہم اسی طرح پاکستان کے انڈر کنٹرول رہیں گے, اور پاکستان دنیا کو دھوکہ دے رہی اور ہمارے نام پہ پیسہ لے کے تو ہم پر ہی حکومت کرتے. میم یہ جو اس سمے پاکستان کر رہا ہے, مطلب ٹی ٹی پی کی طرف سے پاکستان کے اوپر جو اٹیکس ہو رہے ہیں, کیا یہ افغانستان کے لوگ کیا اس کو صحیح مانتے ہیں؟ افغانستان کے لوگ بیچارے کیا کریں, اب ان کی آواز کون سنتا ہے؟ حقیقت کیا ہے یہ پتہ نہیں, دنیا کو پتہ ہے یا دنیا آنکھیں بند کرتے ہیں اس حقیقت کو. ٹی ٹی پی ہو, طالبان ہو, یہ سارے پاکستانی ہیں اور پاکستان کی ہی پالیسی وہاں پہ آگے لے کے جا رہے ہیں. یہ جب دنیا کو کوئی اور نام دکھاتے ہیں یا کوئی اور ان کی تصویر بتاتے ہیں, یہ تو پاکستان کا گیم ہے, پلے گیم کرتا ہے. تو اس ٹی ٹی پی ہو یا طالبان ہو یا جو بھی ان کے 35 ادر گروپس ہوں, تو یہ ان کو ہر حالت میں مختلف نام پہ لا کے تو پپٹ کی طرح دنیا کو دکھاتا ہے, اور اسی طرح وہ اسی بہانے سے ہمارے ملک کو یوز کرتا ہے اس نام پہ. رائٹ میم. دس واز خالدہ نوابی جی ہمارے ساتھ تھیں, جو کہ افغانی ہیں. افغانستان میں ان کا بچپن کٹا, اور اس کے بعد پاکستان میں انہوں نے رہ کے پڑھائی کی, اور اس سمے امریکہ میں اور ایکٹیوسٹ ہیں افغانستان اور افغانستان کے لوگوں کے لیے. تھینکس الاٹ میم فار جوائننگ. امید ہے جلدی ایک ڈسکشن اور کریں گے آپ کے. ابھی کے لیے نمسکار, دھنیہ واد, جے ہند.